السلام علیکم. اماد's اوڈیسی میں خوش آمدید. میں ہوں اماد قاصر اور آج ہم ایک ناول کوفہ کے مسافر کو ریویو کریں گے. علی اکبر ناطق صاحب کا یہ تازہ ترین ناول ہے اور اردو ادب پڑھنے والوں کے لیے یہ نام اجنبی نہیں ہے. اگر شعر کی بات کی جائے تو بے یقین بستیوں میں اور سفیر لیلی جیسی کتب شائع ہو چکی ہیں آپ کی، اور آپ کے افسانے قائم دین اور آپ کے بطور خاص ناولز نولکھی کوٹھی اور کماری والا بہت شہرت حاصل کر چکے ہیں. آپ کا تازہ ترین ناول کوفہ کے مسافر ہے، اور ہم اگر اس ناول کے عنوان سے بات شروع کریں تو سب سے پہلا جو اختصاص ہے وہ تو یہ ہے کہ یہ ایک تاریخی ناول ہے. اگرچہ ہمارے ہاں عبدالحلیم شرر اور نسیم حجازی اور بھی لوگوں نے تاریخی ناول لکھے ہیں، لیکن واقعہ کربلا جیسے حساس موضوع پر اس طرح کا ناول اس سے پہلے نہیں لکھا گیا. ایک اور اہم بات، جیسے میں نے کہا عنوان کے حوالے سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو کوفہ لفظ جب بھی آتا ہے تو اس کے ساتھ ایک تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ کوفہ کے لوگوں نے امام حسین علیہ السلام کو بلایا اور پھر ان کا ساتھ نہیں دیا. لیکن جو اہم بات نظر انداز کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ امام علیہ السلام کے اہل خانہ اور چند قریبی احباب کے علاوہ جن لوگوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ کربلا میں پیش کیا ان کا تعلق بھی کوفہ سے تھا. اور ایک اور اہم نقطہ جو ہمیں نہیں بتایا جاتا وہ یہ ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام پر حاکم وقت کی طرف سے بیعت کے لیے دباؤ بڑھا دیا جاتا ہے اور جب وہ مدینہ سے اور مکہ سے نکلتے ہیں تو وہ وہاں کے جتنے بھی اہم لوگ ہیں، سرداران ہیں اور صحابہ کی اولاد موجود ہے وہاں، ان سب سے وہ ملتے ہیں اور ان میں سے کوئی بھی ان کا ساتھ نہیں دیتا. یہ ناول پڑھتے ہوئے مجھے مولانا مودودی صاحب کا ایک معروف جملہ جو اس موضوع سے متعلق ہے کہ وہ یاد آتا رہا کہ سوال یہ نہیں ہے کہ جب سب نے بیعت کر لی تھی تو امام حسین علیہ السلام نے بیعت کیوں نہیں کی، بلکہ سوال یہ ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام نے بیعت نہیں کی تو باقیوں نے کیوں کر لی. کہ بہرحال حجت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ان کی اہل بیت ہیں، ان کے اہل بیت ہیں، اور اس پہلو کو ہمیں نہیں بتایا جاتا. یہ ناول پڑھتے ہوئے آپ ایک تو اس میں ایک ناول کی ایک اور جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ بہت سی ایسی تاریخی اغلاط ہیں جو ہمیں تاریخ میں بتائی جاتی ہیں، ان کی درستی کی گئی ہے. مثال کے طور پر ایک بات کہی جاتی ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام کربلا پہنچے تو انہوں نے حاکم وقت کے سامنے کچھ شرائط رکھیں. اب اس واقعے کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ اور اس طرح کی اور چیزیں جو ہم جانتے ہیں کہ تاریخ میں اموی دور میں امام حسین علیہ السلام اور اہل بیت کا مقام کم کرنے کے لیے ایسی چیزیں تاریخ میں داخل کی گئیں جو حقیقت کے برخلاف تھیں اور ان کا کوئی وجود نہیں تھا. اس واقعہ کا اس ناول کا جو زمانی اور مکانی تسلسل ہے، پھر اس کے کردار ہیں، پھر اس کا وہ جو پورا سفر ہے، وہ جو عوامل ہیں کہ جب یہ واقعہ وقوع پذیر ہوتا ہے اس سے پہلے کا جو ایک پس منظر ہے، اس میں وہ بہت خوبصورتی سے بیان ہوا ہے. اس میں جو ایک اور اہم نقطہ ہے کہ علی اکبر ناطق صاحب کا فن تعمیر سے بہت ان کا ایک پروفیشنل ایک حوالہ بنتا ہے. پھر ان کا ایک عربی لٹریچر کا ان کا مطالعہ ہے، وہ ان جگہوں پہ ان مقامات میں سے گزرے ہیں اس ناول کو لکھتے ہوئے. وہاں کا انہوں نے سفر اختیار کیا ایک سے زیادہ مرتبہ، پھر انہیں وہاں رہنے کا موقع بھی ملا ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ اس ناول میں جو انہوں نے جس طرح کے مکالمے ہیں اور جس طرح سے انہوں نے جب کسی بازار، کسی گھر، کسی دربار کو بیان کیا ہے کہ وہ کس طرح سے نظر آتا ہے، تو وہ اپنے آپ میں ہی ایک کمال ہے. اور ہم میں سے جو لوگ علی اکبر ناطق کو پڑھ چکے ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ علی اکبر ناطق کو اللہ تعالیٰ نے ان کے قلم میں تاثیر رکھی ہے کہ وہ جب کچھ لکھتے ہیں تو قاری جو ہے وہ اس سارے منظر کا حصہ سمجھنے لگتا ہے، خود کو اسے محسوس ہوتا ہے گویا وہ سب کچھ اپنی آنکھ سے دیکھ رہا ہے. اور اس ناول میں بھی آپ کو بہت مقامات پر ایسا محسوس ہوگا کہ آپ وہ سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اور بہت موقعوں پر آپ کی آنکھیں اشک بار بھی ہوتی ہیں. ایک اور نقطہ جو میں خاص طور پہ چاہوں گا کہ اس کی طرف نشاندہی کی جائے وہ یہ کہ
بظاہر شاید ایسا لگتا ہے کہ یہ ناول کسی خاص مسلک کی طرف سے لکھا گیا ہے، تاہم ایسا نہیں ہے۔ وہ جو جوش صاحب کا معروف شعر ہے کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ تو میری رائے میں جو شخص بھی امام حسین علیہ السلام کو کسی مسلک یا کسی فرقے تک محدود سمجھتا ہے تو وہ ابھی شعوری طور پر بیدار نہیں ہوا کہ امام علیہ السلام کی جو ذات ہے وہ ایک سمبل ہے، وہ ایک حق گوئی کا، وہ ریزیلینس کا، وہ صداقت کا، وہ اپنے حق کے لیے ڈٹ جانے کا، وہ جھوٹ کے خلاف حق کی سربلندی کا ایک سمبل ہے۔ اگرچہ وہ ایک شخصیت تو ہے، بالکل اسی طرح کہ جیسے ظلم کا، جبر کا، ناانصافی کا سمبل ہے یزید، اسی طرح حق کا سمبل امام علیہ السلام کی ذات ہے، اور وہ تمام فرقوں اور مذاہب سے، جیسے کہ جوش صاحب کے شعر میں بھی میں نے اشارہ کیا کہ وہ کسی فرقے یا کسی مذہب کی قید سے ان کی ذات اور ان کی شخصیت بہت بلند ہے۔ تو یہ ناول ہر اس شخص کو ضرور پڑھنا چاہیے جو اچھا اور عمدہ ادب پڑھنا چاہتا ہے، جو تاریخ کا مطالعہ کرنا چاہتا ہے، اسے اس ناول کا مطالعہ ضرور کرنا چاہیے۔ بہت شکریہ۔